بسم الله الرحمة أعوذ بالله بسم الله الرحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم أطلق لساني وفرج همي اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم أغنني بالعلم وزجني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية۔ سورۃ النساء ہماری چل رہی تھی لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ بغیر کسی گرامر کے۔ رکوع نمبر 7 ہو گیا تھا اور کلاس نمبر 101، تو آج رکوع 8 اور کلاس نمبر 102 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹو دا پوائنٹ ہے، اگر آپ نے پچھلا لیکچر نہیں دیکھا تو اسے ضرور دیکھیں کلاس نمبر 101 کو، تاکہ پھر آپ لنک کر پائیں اس کے ساتھ۔ اگر ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں تو پھر وقت زیادہ لگ جائے گا، اس لیے ہم یہیں سے شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین، علم کیا نہیں، تارا دیکھا آپ نے، بالکل ویسے جیسے 30 پارہ میں ہم نے پڑھا علم تارا کیفا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، ربک باصحاب الفیل، کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ تو علم تارا کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، یا طرف ان کے، اوتو جو دیے گئے، نصیبم ایک حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، یؤمنون اور وہ ایمان لاتے ہیں، بالجبتی ساتھ جادو کے، والطاغوتی اور طاغوت یعنی شیطان کے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا، ہؤلاء کہ یہ جو ہیں، یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے بارے میں کہتے ہیں اہل کتاب، اہدا یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین ان سے جو آمنوا جو ایمان لائے، سبیلا راستے کے اعتبار سے۔ اب اس آیت کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا، تم مسلمانوں کے خلاف باہر کی قوتوں کا ساتھ نہیں دو گے اور نہ ہی مسلمان ایسا کریں گے۔ تو معاہدہ طے پا گیا کہ بیرونی طاقتوں یا بیرونی جو قوتیں ہوں گی وہ اگر حملہ آور ہوں تو ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، یعنی دفاعی معاہدہ بھی ایک طرح کا ہو گیا یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا مدینہ میں۔ لیکن یہودیوں میں سے کعب بن اشرف اور ایک اور بڑے جو یہودی تھے وہ چلے گئے مکہ میں، اور مکہ میں ابو سفیان اور باقی لوگوں کو کہا کہ تم مسلمانوں کے خلاف ہماری مدد کرو، تو انہوں نے کہا ہم کرتے ہیں آپ کی مدد۔ تو یہودیوں اور اہل کتابوں نے ان کو کہا کہ تمہارا مذہب تو بہت اچھا ہے، حالانکہ یہودیوں کو پتہ تھا چونکہ یہ اہل کتاب تھے اور ان کے اوپر کتاب پہلے سے نازل ہو گئی ہے، اور یہودیوں کو اچھی طرح پتہ تھا کہ جو مشرکین مکہ ہیں ان پر کوئی کتاب نہیں ہے، وہ بت پرست ہیں، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے حسد میں آ کر ان کو کہہ دیا کہ تم تو بہت اچھے ہو، تمہارے بت بھی بہت اچھے ہیں، اور تمہارا دین اور مذہب جو ہے وہ مسلمانوں سے اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ نبی آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو جن کو ہم نے کتاب کا ایک حصہ دیا اور وہ ایمان لاتے ہیں بالجبتی والطاغوتی یعنی شیطانی طاقتوں پر اور بتوں پر وہ ایمان لاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں للذین ان کو جو کافروا جنہوں نے کفر کیا، اور یہ جا کر مشرکین مکہ کو کہتے ہیں ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا کہ یہ جو زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین آمنوا ان سے جو ایمان لائے، سبیلا جو اعتبار کے راستے سے۔ یہ جو یہودی ہیں یہ جا کر مشرکین مکہ کو کہتے ہیں صرف اس وجہ سے، مسلمانوں کی اور رسول اللہ کے حسد کی وجہ سے کہ تم اچھے ہو، تمہارا مذہب اچھا ہے، تمہارے بت اچھے ہیں، اور وہ غلط ہیں جو ایمان لائے ہیں راستے کے اعتبار سے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ یہی لوگ ہیں وہ جو لعنہم اللہ جن پر لعنت کی اللہ نے، ومن یلعن اللہ اور جس پر یلعن اللہ لعنت کر دے اللہ، فلن فا کا مطلب تو، لن کا مطلب ہرگز نہیں، تجدہ آپ پائیں گے، موجود وجود وجد پانا، لہو اس کے لیے نصیرہ کوئی مددگار۔ بس یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو گئی تو اس کا کوئی مددگار ہو ہی نہیں سکتا۔ ام لہم نصیبم یا لہم ان کے لیے نصیبم کوئی حصہ ہے، من الملک بادشاہت میں، فَإِذَا اللَّهُ تو تب لا یؤتون نہیں وہ دیں گے الناس انسانوں کو، نقیرا کھجور کی گٹھلی میں سوراخ کے برابر، یعنی کھجور کی گٹھلی میں جو سوراخ ہوتا ہے، جو پارٹیشن ہوتا ہے جس سے گٹھلی کے اندر ایک لائن ہوتی ہے،
اس کے بقدر بھی یہ یہودی کسی کو کچھ نہیں دیں گے اگر ان کو اللہ کی طرف سے کوئی بادشاہت، کوئی ملکیت دے دی جائے لوگوں کے اوپر، تو یہ اتنے بخیل اور کنجوس ہیں، یہ کسی کو کھجور کی گٹھلی کے اندر جو لائن ہوتی ہے اس کے برابر کوئی چیز نہیں دیں گے، گویا کسی کو کچھ دیں گے نہیں، اس قدر بخیل ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ حسد، وہ عناد، وہ بغض آ چکا ہے کہ کیوں محمد رسول اللہ آ گئے ہیں عرب میں سے اور ہمارے اندر سے کیوں نہیں آئے۔ دیکھیں اگلی آیت میں اللہ نے یہ بات بالکل ویسے ہی ڈسکس کر دی۔ ام یحسدون، ام کا مطلب یا یحسدون، وہ حسد کرتے ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی حسد کرتے ہیں، الناس لوگوں سے، علی اوپر، ما اس کے جو آتا ہم دیا انہیں اللہ نے، من فضلی اپنے فضل سے، یہ حسد کر رہے ہیں ان لوگوں سے جن پر اللہ نے اپنا فضل کیا، کیا مطلب جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا یا جن کو اللہ نے نبوت، حکومت، رسالت دی ہے۔ فقد تو پس تحقیق یقیناً آتینا دیا ہم نے یا دی ہم نے آل ابراہیم کو الکتاب کتاب، والحکمہ اور حکمت، وآتیناہم اور دی ہم نے انہیں ملکن بادشاہت، عظیمہ بہت بڑی سلطنتیں یا بہت بڑی۔ یہ حسد کر رہے ہیں، یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں، کس سے حسد کر رہے ہیں؟ جن کو اللہ نے نبوت دی، رسول اللہ سے حسد کرنے لگے۔ کیسے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان میں یعقوب علیہ السلام ایک طرف، جہاں بنی اسرائیل کی نسل چلی، جس میں حضرت عیسیٰ آئے، حضرت موسیٰ آئے، داؤد آئے، سلیمان آئے، وہ سارے نبی بنی اسرائیل سے آئے۔ تو اب یہ چاہ رہے تھے کہ اب یہ نبی جو محمد رسول اللہ، یہ بھی یہیں سے آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے وہاں نبوت بند کر کے یہاں اسماعیل علیہ السلام کی طرف لے آئے، جو ابراہیم علیہ السلام کی پوچھ سے ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو آخری نبی بنایا۔ اب ان کو یہ جلن اور ان کو یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ نبی ان سے کیوں آ گیا، تو اللہ نے یہاں پر یہ ذکر کر دیا کہ وہ حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جن کو اللہ نے اپنا فضل دیا۔ پس آتینا، ہم نے عطا کی تھی ابراہیم کو کتاب اور حکمت، اور آتینا ملکن عظیمہ، ہم نے اس کو بادشاہت بھی دی اور اس کو نبوت بھی دی تھی۔ ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جو آئے ہیں ان کے پاس نبوت بھی تھی، ان کے پاس حکمت بھی، ان کے پاس وہ حکمران بھی تھے جیسے داؤد علیہ السلام اور باقی بنی اسرائیل کے۔ یہاں پر اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا جو ان سے ہضم نہیں ہو رہا۔ فمنہم، تو ان میں سے، من آمن، جو ایمان لایا، بھی اس پر، ان میں سے کچھ تھے جو ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہودیوں میں سے بھی کئی ایسے تھے، یہودیوں کے عالموں میں سے بھی کعب بن احبار تھے، عبداللہ بن سلام تھے، اور ایک صحابی تھے جو عالم تھے یہودیوں کے، لیکن وہ مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بن گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا ان میں سے کچھ ہیں جو ایمان لائے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْ، اور ان میں سے کوئی من صدّ جو رک گیا عنہ، اس سے وہ نہیں آیا، وہ ادھر ہی رہ گیا اپنے کفر پہ۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جہنم، سعیرہ جو بھڑکتی ہے یا بھڑکتی ہوئی جہنم ان لوگوں کے لیے کافی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان الذین، بے شک وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، سوف تو عن قریب، سین کا مطلب عن قریب جلدی آتا ہے، میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، نصلیہم ہم جلائیں گے انہیں، نارن آگ میں، کلما جب بھی ناضجت پک جائے گی، جلودہم جلدیں ان کی، کھالیں ان کی، اس کو لفظ کو ذہن میں رکھیں، جلود کو جلد سے، تو ان کی جلدیں، ان کی کھالیں جب پک جائیں گی جہنم میں، وبدلناہم تو بدل دیں گے ہم، جلودن کھالیں ان کی، غیرہا اس کے علاوہ، کیوں؟ لیذوقوا العذاب تاکہ چکھیں وہ عذاب کو۔ جب ان کی جلدیں جل جائیں گی، پک جائیں گی، بالکل وہ سیاہ ہو جائیں گی آگ کی وجہ سے، تو یہ نہیں کہ پھر اس کا وہ عذاب ختم ہوگا یا کچھ ڈیلے کر دیا جائے گا۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا کے تحت ان کا عذاب بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ ان کی نئی کھالیں ان کو دیں گے جو دوبارہ جلیں گی اور ان کو مزید عذاب ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا والذین، وہ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کرتے رہے صالح یا نیک، سندخلہم تو ہم انہیں داخل کر دیں گے۔ یہ سین ہے جس کا میں آپ کو بتا رہا تھا سوفا کے ساتھ۔ اب ندخلہم یہ اپنا ایک لفظ ہے پورا کا پورا داخل کرنا۔ اب یہ جو سین آ رہا ہے نا یہ اضافی ہے، یہ جلدی کے لیے آ رہا ہے، تو عن قریب یا ضرور یا جلدی یا ضرور ہم ان کو داخل کر دیں گے انہیں، جنات باغات،
باغات میں تجری جس کے نیچے جاری رہتی ہوں گی، بہتی ہیں، من تحتی الانہار جس کے ماتحت یا جس کے نیچے انہار نہر کی جمع ہیں۔ تو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم ان کو جنت باغات میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور ہمیشہ رہیں گے، خلد ہمیشگی کو کہتے ہیں، فیہا اس جنت میں، ابدا ابد یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ان کے لیے انعامات کیا ہیں؟ لہم فیہا، تو ان میں ان کے لیے ہوں گی، فیہا ان میں، ازواج زوج کی جمع ہے جی، بیویاں، مطہرہ پاکیزہ، انتہائی نیک پاکیزہ پاک دامن بیویاں جنت کی حوریں ہوں گی ان کے لیے۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم داخل کریں گے انہیں ظِلًّا سائے میں، ظلیلا گھنے سائے میں۔ اب اس سے مفسرین نے یہ بھی لیا ہے کہ جنت میں روشنی انتہا کی ہوگی، لیکن جو یہاں پر ہمیں دھوپ لگتی ہے تو روشنی کے ساتھ دھوپ بھی تو محسوس ہوتی ہے، تو وہاں پر دھوپ نہیں ہوگی، ٹھنڈے سائے ہوں گے، خوبصورت نظام ہوگا اور اللہ کی طرف سے روشنی ہوگی، اور سایوں کے نیچے لوگ تکیے لگا کر جلوہ افروز ہوں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے، امر حکم کو کہتے ہیں، کہ ان تؤدوا الامانات، کہ تم ادا کر دو امانات، امانات کو یعنی امانتوں کو، الی اہلیہ ان کے اہلوں کی طرف، جن سے امانتیں لی ہیں ان کو واپس کر دو۔ وَإِذَا، اور جب حکم تم فیصلہ کرو تم، بین الناس کسی لوگوں کے مابین، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، یہ کہ تم فیصلہ کرو بالعدل، عدل کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ، بے شک اللہ، نعم ما یعظکم بھی، بہت اچھی ہے جو یعظکم وہ وعظ و نصیحت کرتا ہے تمہیں، بھی اس کی، جس چیز کے اللہ تمہیں وعظ و نصیحت کرتا ہے وہ بہت ہی اچھی ہے۔ کتنا خوبصورت نظام ہے، انسان کی لیول پر اللہ آ کے بتا رہے ہیں کہ ان کی امانتیں ان کو واپس کر دو، اور اگر تم فیصلہ کرتے ہو تو وہ بھی عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، کیوں کہ اللہ ہی تمہیں باتیں بتا رہا ہے، یہ بڑی حکمت کی باتیں ہیں۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، اور یہ بہت اچھی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے وعظ و نصیحت کے طور پر۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ بہت سمیعا، سماعت یعنی سننے والا ہے، بصیرا بہت دیکھنے والا یعنی بصارت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، واولی الامر منکم، اور اولی الامر کی، منکم جو تم میں سے ہیں، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اوپر مسلمان حکمران ہیں ان کی بھی تم اطاعت کرو۔ سمجھے گا اس آیت کو، اولی الامر کہتے ہیں حکمرانوں کو۔ اب آگے دیکھیے، فَإِن، پھر اگر تنازع ہو جائے تم میں، فی شیء کسی چیز کے بارے میں، فردو تو پھیر دو اسے، الی اللہ طرف اللہ کے، ورسولی اور اس کے رسول کے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بشرط یہ کہ جو تمہارے حکمران کا حکم ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے نہ ٹکرا رہا ہو۔ اگر ٹکرا رہا ہے تو پھر تم کیا کرو، اللہ فرما رہے ہیں کہ حکمرانوں کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرا رہا ہے تو پھر تم کیا کرو گے، پھر تم کرو فردو الی اللہ، تم پھر اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، اور دین اور اسلام اور شریعت کی کسوٹی کے اوپر رکھ کر دیکھو۔ اگر یہ دونوں آپس میں ٹکرا جائیں تو پھر آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانیں، اگر یہ دونوں حکم نہیں ٹکراتے تو پھر آپ کو موجودہ وقت میں حکمرانوں کی اطاعت کرنی چاہیے، اگرچہ وہ آپ کا حکم اسلام سے نہ ٹکرا رہا ہو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر وہ تنازع ہو اس میں، تمہیں لگے کہ پتہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس بات کو پھیر دو۔ ان کنتم تؤمنون، اگر ہو تم مؤمنون، تؤمنون ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخر دن پر، ذالک خیر یہ بہتر ہے تمہارے لیے، واحسن اور زیادہ اچھا ہے، تأویلا انجام کے اعتبار سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے احکام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔